بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ 11ویں سال کے آخر میں فتنہ کے بادل مدینہ کے افق پر گہرے ہو چکے تھے۔ کوفہ، بصرہ اور مصر سے آئے شکووں کی گونج تھی۔ چاند توندو خو خطیب اور راہ پہ مبلغین لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے پھرتے تھے۔ دارالخلافہ میں امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دروازے سب کے لیے کھول دیے تھے۔ جو چاہے آئے، سوال کرے، دلیل مانگے، بیعت کے حقوق یاد دلائے، اور وہ نرم لہجہ، وہ قرآنی خو، وہ عادت کے غصے کی جگہ حلم رکھنا، سب اپنی جگہ قائم تھے۔ بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، سب اپنے اپنے انداز میں خیر خواہی کرتے، کہیں حکمت سے سمجھاتے، کہیں شکووں کی تحقیق میں لگ جاتے۔ 11واں سال یوں تمام ہوا کہ اصلاح کے متعدد فیصلے صادر ہوئے، بعض اعمال کی تبدیلیاں منظور ہوئیں، اور حجاج و معتبرین کا موسم آتے ہی بیرونی گروہ منتشر ہو گئے، لیکن اندرون دل میں دہکتی چنگاری ابھی بجھی نہ تھی۔ 12واں سال شروع ہوا تو مدینہ کا آسمان اس چنگاری کی لپیٹیں دیکھنے لگا۔ گرم موسم، ایام حج کی آمد اور مختلف اطراف سے ایک بار پھر قافلوں کی کروٹیں۔ ایک بار آنے والے محض سائل نہ تھے، ان کے ساتھ اپنے اپنے قصے تھے، اپنے اپنے خط تھے، اور ان قصوں میں الزام کی نئی فصیلیں تھیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ حسب عادت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے، آیات کریمہ تلاوت فرماتے، خلافت کی امانت اور اطاعت حق کا ذکر کرتے، پھر ایک ایک اعتراض کے جواب میں شواہد رکھتے۔ بعض لوگ کانے ہو کر پلٹتے، بعض سر جھکا لیتے، مگر ایک حلقہ ایسا تھا جس نے طے کر رکھا تھا کہ صلح کی بات میں بھی جنگ کا نقطہ تلاش کرے گا۔ انہی دنوں ایک اہم موڑ آیا۔ مصر کے وفد نے واپسی میں راستے سے ایک سوار پکڑا۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک مکتوب تھا جس پر مدینہ کی مہر تھی۔ وہ مضمون ایسا کہ پڑھنے والا دہل جائے۔ وفد پلٹا، مدینہ پہنچا، اور آوازیں لگیں کہ یہ دیکھیے خط، یہ مہر۔ دارالخلافہ میں مجلس جمی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے نہ یہ لکھوایا نہ علم رکھتا ہوں۔ اونٹ میرا ہے، خادم میرا ہے، مہر میری ہے، اور پھر بھی مضمون میرا نہیں۔ یہ کیسا دھوکہ ہے؟ سوالات کے تیر چلتے گئے، جواب کی ڈھالیں اٹھتی رہیں، مگر فضا میں شکوک کا دھواں گاڑھا ہوتا گیا۔ کسی نے سازش کا سرا مروان کے ہاتھ میں دیکھا، کسی نے مصر کے اندر فعال بگھولوں کی طرف اشارہ کیا، کسی نے دور دراز کی گمنام انگلیاں دیکھی جو اجتماعی اعتماد کا رسا کاٹنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا اندیشہ بڑے اہل خیر دلوں میں دیر سے پل رہا تھا۔ امیر المومنین کے گھر کا محاصرہ۔ آغاز میں زبانیں سخت تھیں مگر ہاتھ قابو میں، مگر پھر گہراؤ تنگ ہوا تو پانی تک روک دیا گیا۔ شہر مدینہ جس نے پیاسوں کی پیاس بجھانے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنویں وقف ہوتے دیکھے تھے، آج اسی شہر میں اس بزرگ خلیفہ کے گھر کے سامنے مشکیزیں چھین لیے جاتے۔
عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازے کے اندر سے آواز لگوائی، جو میرے ذمے ہے وہ میں اللہ کے لیے کرتا رہوں گا، کوئی لڑائی نہیں، تلواریں نہیں نکلیں گی، کسی کے خون کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہو۔ جوان صحابہ رضی اللہ عنہ بے تاب تھے۔ حسن و حسین، ابن زبیر، محمد بن طلحہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ سب حلقہ باندھے پہرا دینے پر کمر بستہ، مگر گھر کے بزرگ نے قسم دے دی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میری خاطر خون نہ بہانا۔ مدینہ میں راتیں دراز ہو گئیں، گھر کے اندر روزہ، تلاوت اور صبر کے چراغ روشن رہے۔ بعض نیک دل انصار رضی اللہ عنہ اور ہمسائے خفیہ طور پر پانی پہنچاتے، کھجوریں بھیجتے، اور اندر کی مسجد نما صحن میں رکوع و سجود کا سلسلہ چلتا رہتا۔ ان دنوں کے واقعات میں ایک منظر بار بار آتا ہے۔ جنرل مشاورت کی نشستیں، ایک طرف خلیفہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر سخت پہرے، دوسری طرف مسجد کے ستونوں کے سائے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نرم گفتار کہ لوگوں، ایک بوڑھے مہاجر خلیفہ کے ساتھ یہ سلوک، اختلاف ہے تو شریعت کے دائرے میں، شمشیر اور محاصرہ کیوں؟ بعض پر یہ بات اثر کرتی، بعض واپس پلٹتے، لیکن وہ گروہ جس نے جیت ہر حال میں مانگ رکھی تھی، اس کے لیے ہر دلیل ہار تھی۔ شہر میں افواہیں چلتی رہیں، کوئی کہتا آج تنصیبات کے فرمان آئیں گے، کوئی کہتا کل بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمومی بیعت تجدید ہوگی، مگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ میں حق سے ادنا انحراف نہیں کروں گا، اور امت کے خون سے اپنے گھر کی دہلیز سرخ نہ ہونے دوں گا۔ آخر وہ صبح بھی آئی جب ہوا میں بارود کی بو اور دلوں میں بےتابی کی آنچ تھی۔ گھیراؤ کرنے والوں کا ایک دستہ دیوار پھلانگ آیا، اندر تلاوت جاری تھی، مصحف کھلا تھا، نگاہیں آیات ربانی پر جمی ہوئی، ہونٹوں پر کلام الہی جاری تھا۔ بی بی نائلہ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا، انگلیاں کٹ گئیں، خون کی لکیریں صحن کے سنگریزوں پر بنی۔ پھر وہ کاری وار ہوا جس نے اسلامی تاریخ کو ایک ایسا زخم دیا جس کے درد مند چرچے آج تک بند نہیں ہوتے۔ بزرگ خلیفہ رضی اللہ عنہ پہلا وار کھا کر بھی تلاوت سے نہ ہٹے، ایک لمحے کو آنکھیں اٹھیں جیسے در رحمت کی طرف دیکھ رہی ہوں، پھر سر رکھ دیا۔ کہتے ہیں اس دن مصحف کے صفحے پر خون کے چھینٹے پڑے، کس آیت پر پڑے روایات مختلف ہیں، لیکن تاریخ اس پر متفق ہے کہ ایک قاری قرآن اپنے رب کے کلام ہی کے سائے میں راہ ملک بقا ہوا۔ خارج ذہن میں شور تھا، اندر سکوت۔ محافظ جوانوں نے تڑپ کر تلواریں سنبھالی تو وصیت کا بوجھ ہاتھوں پر لرز اٹھا، مت لڑو، اور انہوں نے تلواریں نیچی کر دیں۔ شہر میں دوڑتی خبر نے مسجد کے ستون ہلا دیے، گھروں کی چھتوں پر سناٹے کی لکیریں کھنچ گئی۔ اہل مدینہ نے اپنے طریق پر غم منایا، کسی نے آنسو چھپائے، کسی نے ہچکیاں۔ اس کے بعد کی ساعتیں ان لمحوں کی باز گشت ہے، غسل، کفن، رات کی تاریکی میں سادگی کے ساتھ تدفین، اور مدینہ کی ہوائیں دیر تک یہ سوال کرتی رہیں کہ اس ثانیے کی پہلی اینٹ کس نے رکھی تھی۔ 12ویں سال کی یہ سرگزشت صرف ایک المیہ نہیں، امت کے اجتماعی شعور کی آزمائش بھی ہے۔ ایک طرف خلیفہ کا غیر معمولی حلم کہ سخت کلامی پر مسکراہٹ، محاصرے پر صبر، جفا پر دعا، اور آخری دم تک قتال نہیں کی وصیت، دوسری طرف صحابہ رضی اللہ عنہ کا ادب کے دل چاہتا تھا کہ گردنیں اڑا دے، مگر زبان وصیت نے ہاتھ باندھ رکھے۔ اسی حلم کے پہلو میں وہی عثمان رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں جن کے بارے میں یہ گواہی محفوظ ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع میں سبقت لی، جنہوں نے پانی کے کنویں خرید کر اللہ کے بندوں کے لیے وقف کیے، اور جن کے ہاتھ پر امت نے کتاب اللہ کو ایک مصحف بیار پر جمع دیکھا۔ اس آخری سال کے سناٹے میں بھی ان کی پوری زندگی کی گونج سنائی دیتی ہے، سخا، حیا، عبادت، ضبط نفس اور جماعت کی وحدت پر اصرار۔
یہ سال ہمارے لیے آئینہ ہے، حکمران کے صبر اور رعایا کے عدل دونوں کا امتحان۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اقتدار کی غلطیوں کی اصلاح شریعت کے قواعد کے اندر رہ کر علم و نصیحت کے ساتھ اور جماعت کی وحدت کو مقدم رکھ کر کی جائے، کہ جہاں وحدت ٹوٹتی ہے وہاں فتنہ اپنے لیے راہیں خود بنا لیتا ہے، اور یہ بھی کہ جس ہاتھ نے قرآن کے اوراق پر خون کے چھینٹے دیکھے ہوں وہ ہاتھ دوبارہ جلدی تلوار نہیں اٹھایا کرتا۔ آخر میں ایک لفظ ان نوجوانوں کے لیے جو تاریخ کو جوش کے ساتھ پڑھتے ہیں، 12واں سال پڑھتے وقت پہلے برسوں کی روشنی ساتھ رکھیں۔ وہی عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے بیعت رضوان میں غیر حاضری کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اپنے نام کی بیعت پائی، وہی جن کے بارے میں بشارتیں آئیں، وہی جن کے حلم نے 12 برس تک خلافت کی کشتی کو طوفانوں میں سنبھالا۔ جب آخری طوفان آیا تو انہوں نے اپنی جان دے دی، مگر مدینہ کی گلیوں میں خانہ جنگی کی ابتدا اپنے دروازے سے نہ ہونے دی۔ اللہ تعالیٰ اس سال کے سبق ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور امت کو ہمیشہ خیر کے رستے پر قائم رکھے۔ ناظرین کرام، ہماری یوٹیوب ٹیم حق آواز اردو کے لیے آپ سب کی دعا اور عملی سپورٹ درکار ہے۔ اگر یہ محنت آپ کو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ میں اپنی رائے اور دعا لکھیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی قسط بعد کے حالات مدینہ اور ثانیہ کے اثرات آپ تک فوراً پہنچے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔